تو یہ سبحان جو ہے یہ حضور کے اس غیر معمولی سفر کی عظمت کو بیان کر رہا ہے کہ عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، تمہاری سمجھ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ محبوب کس طرح چلے گئے معراج پر اور کس طرح آ گئے، کیونکہ یہ محبوب کا جانا نہیں ہے، اس ذات کا جس کی ایک صفت سبحان ہے اس کا اپنے محبوب کو لے جانا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو رات میں لے گئی، کس کو لے گئی؟ عبدی، اپنے بندے خاص کو۔ یہاں رسول ہی نہیں فرمایا، بہت خوبصورت جملہ لکھا علامہ سعیدی نے، کہا کہ رسول جب استعمال کیا جاتا ہے جب وہ ہستیاں رب کی بارگاہ سے مخلوق تک آتی ہیں، اوپر سے نیچے آتی ہیں، تو اللہ کہتا ہم نے انہیں رسول بنا کر بھیجا، لیکن حضور مخلوق سے اٹھ کر رب کی بارگاہ میں جا رہے تھے، تو رسولوں کا جو سب سے بڑا مرتبہ ہے رب کی بارگاہ میں وہ تو اس کے بندے خاص ہیں۔ تو جب اللہ کی بارگاہ سے وہ ہستیاں مخلوق میں آتی ہیں تو رسول کہلاتی ہیں، اور جب مخلوق سے خدا کی بارگاہ میں جاتی ہیں تو خدا کے بندے خاص کہلاتے ہیں۔ پھر یہاں بندے تو بہت سارے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن کمال تو یہ ہے نا کہ اللہ کسی کو اپنا بندہ کہے کہ میرا بندہ۔ تو یہاں فرمایا بعبدہ، اپنے بندے خاص کو۔ اپنے بندے خاص سے مراد کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اب یہ دیکھ لیے سبحان الذی اسری بعبدہ، چار لفظ ہیں، ان چار لفظوں میں اتنی معنویت ہے، اتنی گہرائی ہے کہ ان چار لفظوں میں آپ کو وہ غیر معمولی سفر بتا بھی دیا کہ کیا نہیں ہے، کروایا گیا۔ کس وقت کروایا گیا ہے؟ رات کے حصے میں کروایا گیا۔ بعبدہ ہی کس کو کروایا گیا؟ اپنے خاص بندے کو کروایا گیا۔ اب کچھ لوگ اس بات پر یہ بحث کرتے ہیں کہ معراج جسمانی ہے کہ روحانی ہے، یعنی حضور علیہ السلام اپنی فزیکل باڈی کے ساتھ گئے ہیں معراج پر، یا حضور نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کچھ لوگوں نے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ تعالی ہمارے درس میں 14 سپارے اللہ کے فضل سے مکمل ہو چکے ہیں، اور آج ہم 15ویں سپارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل سے اس سپارے کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل مکیہ سورت ہے، یعنی کہ مکۃ المکرمہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے اس زمانے میں یہ نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ اس کے اندر 12 رکوع ہیں اور 111 آیات پر یہ سورت مشتمل ہے۔ اس کو سورہ بنی اسرائیل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات کو، اور جو اپس اینڈ ڈاؤن شب روز ان پر گزرتے رہے، اللہ نے ان پر انعامات کی بارش کی، ان انعامات کے بعد انہوں نے ناشکری کی اللہ کے انعام کی۔ اس کے علاوہ جب جب انہوں نے ناشکری کی ان پر اللہ کا سخت عذاب آیا، ان تمام اپس اینڈ ڈاؤن کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تاکہ آدمی ان اپس اینڈ ڈاؤن سے نصیحت کو حاصل کرے، اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہدایت کو لینے والی بنے ان حالات واقعات سے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے کہ جو حالات اور واقعات بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئے ہیں وہی حالات اور واقعات میری امت کے ساتھ پیش آئیں گے، اور اس کی مثال دیتے ہوئے حضور نے فرمایا جس طرح ایک جوتی یا ایک جوتا دوسرے جوتے کے مطابق ہوتا ہے، مماثلت رکھتا ہے، اس طرح بنی اسرائیل کے حالات و واقعات اور میری امت کے حالات و واقعات میں مماثلت ہوگی۔ تو اس لحاظ سے جب اس نظر سے آپ اس صورت کو پڑھیں گے تو آپ کو بنی اسرائیل کی خطائیں، عذابات، ان پر انعامات، ان کی ناشکری، ان کے رویے، وہ تمام دیکھنے کو ملیں گے، اور اس کے ذریعے سے اس امت کے اندر کس طریقے سے جو ہے وہ ہدایت کی بات کہی جا سکتی ہے، کس طریقے سے اچھی بات کہی جا سکتی ہے، اس حوالے سے ہمیں ہدایت کے موتی اس صورت میں نظر آتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت جو ہے
وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر معراج سے متعلق ہے، بہت مشہور آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ جب بھی آپ سفر معراج کی بات کرتے ہیں تو یہی آیات جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں۔ اس کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزے کا ذکر ہے اور اس کے فوراً بعد بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اب ایک ایک لفظ پر غور کیجئے۔ رجب المرجب کا مہینہ بھی ہے اور کمنگ منڈے جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ کمنگ منڈے جو ہے وہ 27 رجب المرجب ہے، اور کمنگ منڈے آفٹر عشاء ہم نے مکہ مسجد میں جو ہے وہ پروگرام رکھا ہے شب معراج کے حوالے سے۔ تو آپ تمام احباب جو مجھے اس ویڈیو کے ذریعے سن رہے ہیں، جو ویسے آپ سن رہے ہیں، آپ تمام احباب وتھ فیملیز جو ہے وہ 28 تاریخ کو یعنی 28 فیبروری اسلامی تاریخ 27 رجب ہوگی، شب ہوگی، مکہ مسجد میں ہم انشاءاللہ معراج النبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے پروگرام کریں گے، تو آپ ضرور وہاں تشریف لے کر آئیے۔ اور آج بھی اس آیات کے پہلوؤں پر اور ان الفاظ پر ہم غور کرتے ہیں اور ایک ایک لفظ کو دیکھیں گے آپ کہ کیا کیا ایک ایک لفظ میں حضور کے اس مبارک سفر کی داستان پوشیدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ ایک ایک ورڈ کو میں بیان کرتا جاؤں گا اور ایک ایک ورڈ کو آپ غور کیجئے گا۔ سبحان، پاک ہے۔ کون پاک ہے؟ اللہ پاک ہے۔ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے اللہ؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر احتیاج سے، ہر کمزوری سے میرا اللہ پاک ہے۔ فرمایا سبحان الذی۔ اب یہ سبحان سے اس آیت کو شروع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سبحان سے اس آیت کو شروع کرنے کا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سفر کو بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ سفر غیر معمولی ہے۔ کوئی عام سفر ہے نہیں کہ جو انسان کی عقل میں آ جائے۔ سفر بہت ہی غیر معمولی ہے۔ ایک رات کے حصے میں حضور آنن فانن جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ تو ایک عام آدمی کا علم، اس کے ذہن میں تو یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ کوئی انسان، کوئی ہیومن بینگ اتنی تیزی کے ساتھ امیڈیٹ سفر کر کے آ جائے، واپس بھی آ جائے۔ تو اب جب انسان انسانیت کے ذہن سے سوچے گا تو اس کی عقل سے یہ بات ٹکرائے گی، میسپ ہوگا کہ ہاؤ اٹس کین پاسبل کہ ہیومن بینگ اتنا تیزی کے ساتھ ٹریول کر لے، اتنی تیزی کے ساتھ انسان چلا جائے۔ تو اللہ نے پہلے لفظ سے یہ بیان کر دیا کہ حبیب گئے نہیں ہیں، وہ ذات ہے جو اسے لے کر گئی ہے۔ تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس کو چاہے سالوں میں پہنچائے، جس کو چاہے سیکنڈوں میں پہنچائے۔ اچھا اللہ کون ہے؟ اللہ نے یہاں نہیں کہا اللہ لے گیا، بلکہ اللہ نے اپنی ایٹریبیوٹس میں سے، اپنی صفات میں سے ایک صفت کا ذکر کیا، وہ صفت ہے سبحان، تاکہ جب تم سوچو اللہ لے کر گیا تو تمہیں معلوم ہو کہ اللہ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں۔ اس کے ایٹریبیوٹس میں، اس کی صفات میں ایک صفت ہے سبحان، یعنی وہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ تمہارے لیے ٹائم کی لیمیٹیشن ہے، تمہارے لیے اسپیس ہے، تمہارے لیے ڈسٹینس ہے، تمہارے لیے اسباب تمہیں چاہیے، تمہارے لیے تم کمزور ہو، لیکن جو لے کر گیا ہے نہ وہ ٹائم کے زمرے میں آتا ہے، نہ وہی ڈسٹینس کے زمرے میں آتا ہے، نہ وہ کسی کمزوری کے زمرے میں آتا ہے، نہ وہ کسی ریزن اور سبب کا محتاج ہے۔ وہ ذات ہے جو سبحان ہے۔ جب وہ سبحان ہے تو وہ جیسے چاہے اور جب چاہے اپنے محبوب کو جس طرح چاہے لے جائے۔ تو یہ سبحان جو ہے یہ حضور کے اس غیر معمولی سفر کی عظمت کو بیان کر رہا ہے کہ عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، تمہاری سمجھ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ محبوب کس طرح چلے گئے معراج پر اور کس طرح آ گئے، کیونکہ یہ محبوب کا جانا نہیں ہے، اس ذات کا جس کی ایک صفت سبحان ہے، اس کا اپنے محبوب کو لے جانا۔ تو اللہ نے اس لیے کہا سبحان، پاک ہے اللہ۔ الذی کے معنی جو، وچ جس معنی میں انگلش میں استعمال ہوتا ہے، الذی بھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اسرا کا معنی کیا ہے؟ اسرا کا ایک معنی ہے رات میں ٹریول کرنا، رات میں سفر کرنا۔
اگر آپ یو آر گوئنگ ٹو ٹریول ان اے نائٹ تو دین یو یوز اسرا. اسرا استعمال کرتے ہیں کہ جب آپ نائٹ میں ٹریول کرتے ہیں, رات میں ٹریول کرتے ہیں, تو آپ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پاک ہے وہ ذات جو رات میں لے گئی. اسرا کس چیز پر لے گئی؟ سیر پر لے گئی. اسرا کا ایک معنی سیر پر لے جانا, سفر بھی نہیں استعمال کیا. سفر میں اور سیر میں فرق ہوتا ہے. یہاں پر یہ نہیں فرمایا سافرا, یہاں فرمایا اسرا. سفر میں اور سیر میں فرق کیا ہے؟ سفر میں اور سیر میں فرق یہ ہے کہ سفر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے کیلیفورنیا جانا ہے, ڈالس سے نکلنا ہے, تو ڈالس سے اڑے اور کیلیفورنیا پہنچی, اپنی پرماننٹ لوکیشن پر, اپنی پرٹیکولر اسپیسیفک لوکیشن میں پہنچے جہاں آپ کو کام تھا. ایک جگہ سے اڑے, ایک جگہ پہنچ گئے, ایک جگہ سے گئے دوسری جگہ, یہ سفر ہے. لیکن سیر کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک اس کا مفہومی معنی ہے. سیر یہ ہے کہ آدمی اپنے مقام سے نکلے اور منزل پر پہنچے تو درمیان میں آنے والی ہر چیز کا مشاہدہ کرے, ہر چیز پر غور و فکر کرے, ٹہر ٹہر کر دیکھے کہ کیا کیا عجائبات ہیں دنیا میں. اس کو کہتے ہیں سیر. یعنی کہ آپ یہاں سے ڈرائیو کریں اور جاتے جائیے سارے اسٹیٹس کو کور کرتے ہوئے, اور درمیان میں جتنی چیزیں آئیں ان کو مشاہدہ کرتے جائیے کہ کیا کیا عجائبات. اس چیز کو کہتے ہیں سیر. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو رات میں لے گئی. کس کو لے گئی؟ بعبدہ. یہ جملہ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو رات میں لے گئی عبدہ, اپنے بندہ خاص کو. یہاں رسول ہی نہیں فرمایا. بہت خوبصورت جملہ لکھا علامہ سعیدی نے, کہا کہ رسول جب استعمال کیا جاتا ہے جب وہ ہستیاں رب کی بارگاہ سے مخلوق تک آتی ہیں, اوپر سے نیچے آتی ہیں, تو اللہ کہتا ہم نے انہیں رسول بنا کر بھیجا ہے. لیکن حضور مخلوق سے اٹھ کر رب کی بارگاہ میں جا رہے تھے, تو رسولوں کا جو سب سے بڑا مرتبہ ہے رب کی بارگاہ میں, وہ تو اس کے بندے خاص ہیں. تو جب اللہ کی بارگاہ سے وہ ہستیاں مخلوق میں آتی ہیں تو رسول کہلاتی ہیں, اور جب مخلوق سے خدا کی بارگاہ میں جاتی ہیں تو خدا کے بندے خاص کہلاتے ہیں. پھر یہاں بندے تو بہت سارے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں, لیکن کمال تو یہ ہے نا کہ اللہ کسی کو اپنا بندہ کہے کہ میرا بندہ. تو یہاں فرمایا بعبدہ, اپنے بندے خاص کو. اپنے بندے خاص سے مراد کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اب یہ دیکھ لیے, سبحان الذی اسرا بعبدہ, 4 لفظ ہیں. ان 4 لفظوں میں اتنی معنویت ہے, اتنی گہرائی ہے کہ ان 4 لفظوں میں آپ کو وہ غیر معمولی سفر بتا بھی دیا کہ کیا نہیں ہے, کروایا گیا ہے. کس وقت کروایا گیا ہے؟ رات کے حصے میں کروایا گیا. بعبدہ ہی کس کو کروایا گیا؟ اپنے خاص بندے کو کروایا گیا. اب کچھ لوگ اس بات پر یہ بحث کرتے ہیں کہ معراج جسمانی ہے کہ روحانی ہے. یعنی حضور علیہ السلام اپنی فزیکل باڈی کے ساتھ گئے ہیں معراج پر, یا حضور نے ایک خواب دیکھا ہے. کچھ لوگوں نے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے بستر پر آرام کر رہے تھے اور حضور کو خواب آیا, اور خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ چلے گئے, اور خواب کے اندر ہی حضور 7واں آسمان پر چلے گئے. تو یہ معراج جو ہے وہ روحانی ہے, جسمانی نہیں ہے. ان میں بہت سارے نام آتے ہیں. بڑا ایک نام سر سید احمد خان کا بھی ہے. سر سید احمد خان نے سفر معراج کا بہت زور لگایا ہے اس واقعے کو روحانی اور خواب کا ثابت کرنے کے لیے. اس کا ایک ریزن کیا تھا؟ سر سید نے ایسا کام کیوں کیا؟ اس کا ریزن یہ تھا کہ انگریز اور مستشرقین اور سائنٹسٹ اعتراض کرتے تھے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ فزیکل باڈی کے ساتھ پلانٹس پہ اور ماورا جو ہے وہ لامکان تک ٹریول کر جائے. تو اب ان کو راضی کرنے کے لیے, ان کے اعتراضات کو دور کرنے کے لیے پوری کی پوری معراج کے اس سفر کو رویا سے کہہ دیا گیا کہ خواب میں ہوئی. حالانکہ امت کا اجماع ہے, امت کی میجورٹی اس بات کی قائل ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے، جو حضور کا سفر معراج ہے، وہ روحانی نہیں، یعنی خواب میں نہیں، بلکہ حضور کا وہ سفر عین جسمانی ہے۔ اس کا ریزن کیا؟ اگر خواب کا ہوتا یا حضور کی روح جاتی تو اللہ کیا کہتا؟ سبحان الذی اسرا بروحہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی سیر پر یا رات میں اپنے بندے کی خاص روح کو، یا اپنی خاص روح کو لے گئی۔ لیکن جب کسی بندے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عبد، قرآن کے سارے مقامات کو اٹھا لیجئے، قرآن نے جہاں استعمال کیا نا عبد، بندہ، تو اس بندے سے مراد وہاں اس کی روح بھی ہوتی ہے اور وہاں اس سے جسم بھی مراد ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے اسرا بعبدہ، تو اس سے مراد روح بھی گئی ہے حضور کی اور حضور کا جسم مبارک بھی گیا۔ دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کر رہی ہیں۔ اور میں نے پہلے آپ کو بیان کیا تھا جمعے کے اندر بھی کہ آج تو اگرچہ ابھی تک اس کے اوپر تھیوریز اتنی زیادہ نہیں آئی ہیں، مشاہدہ ابھی تک نہیں ہوا ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ اس پر ریسرچ جاری ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے تو بلیک ہولز پر جو ہے وہ تحقیق کی تھی۔ اسٹیفن، اگر وہ ایک جو معذور سائنٹسٹ گزرا ہے، کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا، بلیک ہولز کا ایک تصور اس نے پیش کیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کی آئنسٹائن کے دور کے اندر ایک سائنس میں، فزکس کے میدان میں تصور پیش کیا گیا تھا وارمز ہول کا۔ گوگل پہ جا کر لکھیے گا ابھی درس کے بعد، ایک بلیک ہولز ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں وارم ہولز۔ وارم ہولز کے اندر جو سائنس کہتی ہے کہ اگر آدمی وارمز ہول میں داخل ہو جائے، گوگل کے اوپر تھیوری پڑھیں، اگر آدمی وارمز ہول میں داخل ہو جائے تو ہزاروں سالوں کا سفر چند سیکنڈوں میں کر سکتا۔ وہ وارم ہولز کہاں ہیں، کسی نے سفر کیا ہے کہ نہیں کیا، ابھی سائنس کی ریسرچ وہاں تک نہیں پہنچی، لیکن کانسیپٹ آ گیا سائنس میں کہ وارم ہولز ایسے ہیں کہ وارم ہولز کے اندر اگر کوئی داخل ہو جائے تو صدیوں کا سفر کچھ عرصے میں وہ کر سکتا ہے، یعنی دنیا میں وہی عالم رہے گا اور وہ وارم ہولز کے ذریعے سے آگے پہنچ جائے گا فیوچر میں۔ اس وجہ سے اسی کانسیپٹ کو لے کر ہالی ووڈ وغیرہ نے موویز تک بنائی ہیں کہ ایک بندہ جی رہا ہے کسی اور سال میں، اور وہ کسی ایسی مشین کو لگاتا ہے اور مشین سے لگا کر وہ کسی اور دنیا میں پہنچ جاتا ہے، یا آگے آنے والے 10 سال میں پہنچ جاتا ہے، 50 سال بعد پہنچ جاتا ہے، چونکہ ایک تھیوری پہلے پیش کی جا چکی ہے۔ تو اگر اس نظریے کے ساتھ اگر آپ سائنس کی ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے سفر معراج کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سائنس کی ریسرچ ابھی تک نہیں پہنچی ہے، لیکن میرے رب کا کلام، میرے رب کا قرآن، میرے آقا کے معجزے سب چیزیں پہلے بیان کر دیتے ہیں۔ دنیا وہیں کے وہیں رہ گئی، وہ عالم وہیں کا وہیں رہ گیا، وہ مومنٹ وہیں کے وہیں رہ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر پیش ہو کر بھی آ گئے اور سارے عالم کی سیر کر کے بھی آ گئے۔ تو سبحان الذی اسرا بعبدہ 4 لفظ ہو گئے۔ اب رات میں سفر تو ہوا ہے، لیکن کیا پوری رات ہوا ہے؟ حضور رات میں گئے ہوں اور صبح دن کو آئے ہوں؟ تو اگلا جملہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا۔ لیلا، لیل مانے رات، لیلن پہ جب تنوین آ گئی تو پتہ لگا رات کا کچھ حصہ، پوری رات سفر نہیں ہوا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو رات میں سیر پر لے گئی، اور رات کے تھوڑے حصے میں، کچھ حصے میں لے گئی۔ کہاں سے کہاں لے گئی؟ اب اللہ تعالیٰ اس ڈیسٹینیشن کو بیان کر رہا ہے، فرماتا من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے، من مانے میں، سے، فرام، من المسجد الحرام، فرام مسجد حرام الی المسجد الاقصی، ٹو مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ مسجد حرام یعنی کہ جہاں کعبہ واقع ہے، اور مسجد اقصی، اقصی کا لٹرلی میننگ ہے دور۔ مسجد اقصی کی لٹرلی میننگ کیا بنے گی؟ دور والی مسجد۔ تو اس کو مسجد اقصی کیوں کہتے تھے؟ مسجد اقصی اس لیے کہتے تھے کہ حرم سے، مکے سے اگر کوئی بندہ یروشلم کا سفر کرتا تھا، بیت المقدس جاتا تھا، مسجد اقصی جاتا تھا، تو اس کو جانے کے لیے 40 دن لگتے تھے۔
اور آنے کے لیے بھی 40 لگتے تھے، تو کتنے دن ہو گئے؟ 80 دن ہو گئے، یعنی کہ کم و بیش 2.5 مہینے سے زیادہ، کم و بیش 60 دن ہوتے ہیں نا 2 مہینوں کے اندر، اور آپ لگا لیجئے تو 2.5 مہینے سے 2.25 مہینے آنا جانا لگتا تھا۔ تو چونکہ ان کو مسجد دور لگتی تھی تو اس لیے اس کو کہا کہ مسجد اقصی۔ اللہ کہہ رہا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، جب کسی کی سیر کو یا سفر کو بیان کیا جاتا ہے تو آدمی سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کون لے کر گیا، کس کے ساتھ گئے، کون گیا، کہاں تک گیا، کہاں سے گیا، یہ ساری چیزوں کو بیان کر دیا، اور لے کر کیوں گیا۔ اب ریزن کیا تھا جانے کا؟ پتہ چلتا نا کہ اگر کوئی کہے کہ میں جناب نیو یارک گیا تھا، یا میں اپنے بچوں کو نیو یارک لے گیا تھا، تو اگلی بات آپ سے پوچھی جاتی ہے بھائی کیوں لے کر گئے تھے؟ اب اللہ جواب دے رہا ہے کہ محبوب کو ہم مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر کیوں گئے تھے؟ تو فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، ہم نے برکتیں رکھی ہیں، حول مانے سراؤنڈنگ، ہم نے برکتیں رکھی ہیں اس مسجد اقصی کے ارد گرد، اس کی سراؤنڈنگ میں اللہ نے برکت کو رکھا ہے۔ اور دیکھ رہے مسجد اقصی کی شان، جبھی تو ہم مسجد اقصی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ مسجد اقصی ہماری جان ہے۔ مسجد اقصی کا مسئلہ یہ امت کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس کے بارے میں الذی بارکنا حولہ، اس مسجد اقصی کے اطراف میں ہم نے برکت کو رکھا۔ برکت کس طرح کی ہے؟ دونوں طرح کی برکت، ایک تو فزیکلی برکت کو دیکھنا، میٹیریلسٹک دنیاوی برکت، کہ وہ علاقہ جو یروشلم کا ہے، فلسطین کا ہے، بڑا سرسبز و شاداب ہے، بہت ہرا بھرا علاقہ ہے، اور آج سے نہیں، اس انبیاء کے ادوار سے اللہ نے اس سرزمین کو بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا۔ اور روحانی برکت کیا ہے کہ کوئی زمین ایسی نہیں ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے اتنے انبیاء آئے ہوں اور وہ اتنے انبیاء علیہ السلام کا مرکز رہا ہو، مسکن رہا ہو، جتنی زیادہ برکت اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے یروشلم یعنی مسجد اقصی کو عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم کا مسکن وہ رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گاہ ادھر ہی ہے، موسیٰ علیہ السلام وہیں آئے۔ اس کے علاوہ آپ پڑھتے جائیے انبیاء کی، بنی اسرائیل کی تاریخ کو، انبیاء علیہ السلام کی کثیر تعداد ہے جو اس علاقے میں یروشلم کے پٹے کے اندر، اور وہ جو علاقہ ہے مسجد اقصی کا، بیت المقدس کا، وہاں تشریف لے کر آئیے۔ تو اللہ فرما رہا ہے الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس لیے مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی کہ ہم نے برکت رکھی ہے اس کے ارد گرد، لنریہ، اور محبوب کو اس لیے لے کر گئے ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو دکھائیں اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس سفر کے ذریعے سے اپنے محبوب کو نشانیاں دکھائیں۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے؟ اللہ محبوب کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، اور بے شک وہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، بے شک وہی سننے والا ہے اور بصیر دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت نے، میں اسی آیت پر بات کروں گا، اور آج ایک ہی آیت پڑھیں گے ہم، اس پر غور کیجئے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اس آیت میں بیان کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو آسمانی معراج ہے اس کا اشارتاً اور کنایتاً سورہ نجم میں ذکر آتا ہے۔ تو اب واقع معراج کو جمعے کے اندر ہی میں نے بیان کیا تھا، لیکن ابھی کیونکہ آیت آئی ہے اور بات ریکارڈ ہو جائے، عقیدہ کیا رکھنا ہے؟ عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ معراج، سفر معراج کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ ہے زمینی سفر، اور ایک حصہ ہے مسجد اقصی سے حضور علیہ السلام گئے ہیں 7واں آسمان، یہ ہے آسمانی سفر۔ اور ایک سفر ہے حضور 7واں آسمان کے اوپر سدرہ سے آگے پہنچے ہیں، اور آگے پہنچ کر حضور علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ تو سدرہ سے آگے کا سفر اور دیدار الہی، یہ ہے اس واقعے کا تیسرا حصہ۔ تو اگر کوئی شخص مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کا انکار کر دے،
کہتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں معراج کو، اور ایون مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کا انکار کرے گا تو اس وجہ سے وہ سورہ بنی اسرائیل کی اس پہلی آیت کا انکار کرے گا، اور اس انکار کی وجہ سے وہ ہو جائے گا ڈس بلیور، کافر۔ ایک شخص وہ ہے جو سفر معراج میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کو مانتا ہے لیکن آسمانی سفر کو نہیں مانتا۔ تو آسمانی سفر جو حضور کا ہے اس کو سورہ نجم کی آیات میں اشارتاً کنایتاً بیان کیا گیا ہے، واضح طور پر بیان نہیں ہوا، اشارتاً کنایتاً بیان کیا گیا ہے، لیکن اس آسمانی سفر کو بیان کرنے والے 30 کے قریب صحابہ کرام، یعنی ہمیں 30 صحابہ کرام سے روایت ملتی ہے سفر معراج میں آسمانی حصے کے متعلق۔ تو اب جو 30 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی احادیث کو جھٹلائے گا تو احادیث کو جھٹلانے کی وجہ سے اور آسمانی سفر کو نہ ماننے کی وجہ سے ایسے ایک شخص کو ہم کافر نہیں کہیں گے، کہیں گے وہ گمراہ ہے، ضلالت میں ہے۔ ایک حصے کو مان رہا ہے، ایک حصے کو جو احادیث ثابت کرتی ہیں اس کو نہیں مانتا۔ ایک شخص وہ ہے جو سدرۃ المنتہا سے آگے، جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دیدار سے مشرف فرمایا۔ اب کوئی شخص ہے وہ آسمانی معراج کا بھی قائل ہے لیکن دیدار الہی کا قائل نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آسمانی معراج ہوئی ہے لیکن اللہ نے پردے میں رہ کر اپنے حبیب سے کلام کیا ہے اور حضور کو دیدار نہیں ہوا ہے۔ تو ہم نہ اسے کافر کہتے ہیں نہ گمراہ کہتے ہیں، ہم وہ کہتے ہیں کہ تحقیق کے میدان کے اندر وہ شخص خطا پر ہے، غلطی پر ہے، اس کی تحقیق میں غلطی ہے، یہ رائے اس کی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اکثر امت کی رائے اور اکثر صحابہ کرام کی رائے اور اکثر ائمہ و صالحین کی رائے یہی ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان کی سر کی آنکھوں سے دیدار سے مشرف فرمایا۔ تو 3 حصے ہو گئے، ایک حصے کا ماننے والا نہ ماننے والا کافر، آسمانی معراج کا نہ ماننے والا گمراہ، دیدار کا نہ ماننے والا نہ کافر نہ گمراہ بلکہ خطا پر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کروایا گیا، اور پھر یہ ایک بڑی اچھی لاجک علماء نے لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں زمینی سفر کو بیان کیا اور مسجد اقصی پر اسٹاپ کروایا کیوں؟ اس کے بہت سارے جوابات دیے گئے لیکن 1-2 جوابات میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ چاہتا تو مسجد حرام سے حضور نکلتے اور حضور مسجد حرام سے نکل کر کہاں پہنچتے؟ ڈائریکٹلی آسمان پر۔ تو اللہ نے پہلے مسجد اقصی پر کیوں رکوایا؟ تو اس کا ایک ریزن تو علماء نے یہ دیا ہے کہ اسلام رسول اللہ کی بعثت کے بعد اب سارے عالم کے لیے آیا تھا، اور مسجد حرام کے اندر مشرکین کا قبضہ تھا، مسجد اقصی کے اندر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ تو اللہ نے ان دونوں مسجدوں کے اندر اس سفر کو اس لیے رکھا کہ اب ہجرت کے بعد اسلام کے عروج کا دور آنے والا ہے، اور آئندہ مسجد حرام کے اندر بھی خدمت کا شرف اللہ مسلمانوں کو عطا فرمائے گا، اور مسجد اقصی کے اندر بھی خدمت کا شرف عطا فرمائے گا، وہ مسلمانوں کو عطا فرمائے گا۔ یعنی دونوں قبلوں کے اندر جو دین نافذ کیا جائے گا، جو دین کے احکامات پر عمل کیا جائے گا، وہ اسلام کے متعلق ہوگا۔ تو حضور کے اس سفر میں دونوں مسجدوں کو، دونوں قبلوں کو اس وجہ سے ڈسکس کیا گیا اور پارٹ آف دا ٹریول بنایا گیا تاکہ اسلام کے حوالے سے لوگوں کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ اسلام اب عالمگیر حیثیت سے دنیا میں اپنا لوہا منوائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ دوسرا ریزن یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر کو مکے والوں کو آگے آ کر بیان کرنا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا والوں سے یہ کہتے کہ مجھے معراج ہوئی ہے اور میں مسجد حرام سے آسمان پر چلا گیا، تو کوئی شخص حضور سے پوچھتا پہلا آسمان کیسا ہے، دوسرا آسمان کیسا ہے؟ تو کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس نے پہلا آسمان دیکھا ہو جو حضور کی بات کی تصدیق کرے۔ تو اللہ نے یہ چاہا کہ کوئی ایک ایسی زمینی چیز جو کہ بہت دور ہو، یعنی اس کا سفر غیر معمولی ہو، 2.5 مہینے لگ رہے ہیں اس کی طرف جانے میں،
تو حضور کو پہلے سفر وہاں کروایا جائے تاکہ جب صبح کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سفر کو بیان کریں تو مکے والوں میں، اہل مکہ میں کچھ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو آلریڈی وزٹ کیا ہوگا، وہ سوال کریں گے حضور سے کہ ہمیں جانے میں آنے میں 2.5 مہینے لگتے ہیں اور آپ ایک رات کے قلیل حصے میں اتنی جلدی چلے بھی گئے اور آ بھی گئے۔ تو وہ سوال کریں گے اہل مکہ جو تجارت کی غرض سے جاتے تھے یروشلم، تو کہیں گے اچھا آپ ہو کر آئے ہیں تو بتائیے مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں؟ مسجد اقصیٰ میں محراب کس سمت بنی ہوئی ہے؟ مسجد اقصیٰ میں مینارے کس طریقے کے بنے ہوئے ہیں؟ مسجد اقصیٰ کا ڈیزائن کیسا ہے؟ وہ پوچھیں گے۔ اور جب حضور اس مسجد اقصیٰ کی کیفیت کو اور اس کی کنڈیشن کو، اس کے اسٹرکچر کو بیان کریں گے ان اہل مکہ کے سامنے، تو حضور کے اس سفر کا ایک حصہ پروف ہو جائے گا کہ حضور کو رات کے قلیل حصے میں عام آدمی جہاں 2.25 مہینے میں آنا جانا کرتا ہے، حضور کو ایک لمحے کے اندر وہاں آنا جانا نصیب ہوا ہے۔ تو جب دنیا والوں کے سامنے حضور علیہ السلام کا زمینی سفر ثابت ہو جائے گا تو آٹومیٹیکلی آسمانی سفر ثابت ہو جائے گا۔ ایسا ہی وہ ابن کثیر نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضور نے دعویٰ کیا کہ مجھے معراج ہوئی ہے تو حضور حتیم میں کھڑے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے سوال کیا کہ ہمیں تو 3.25 مہینے لگتے ہیں آنے جانے میں، اور آپ ایک لمحے کے اندر چلے گئے، آ گئے، رات ہی رات میں سفر بھی ہو گیا، تو اچھا بتائیے مسجد اقصیٰ، مسجد حرام سے آپ گئے ہیں، مسجد اقصیٰ کیسی بنی ہوئی ہے، دروازے کتنے؟ اب یہ ایسی بات تھی کہ وہ شخص، یعنی کہ میں اگر رضوان میاں جو روزانہ اذان دے رہے ہیں، میں اس وقت ان سے پوچھ لوں نا کہ آپ تو 5 ٹائم آ رہے ہیں، یہ بتائیے مسجد نوری میں کتنے دروازے ہیں، تو یہ بتا نہیں سکتے۔ میں یہاں پر امام ہوں، کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ نوری مسجد میں دروازے کتنے، تو مجھے بھی نہیں پتا کتنے دروازے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا بتائیے مسجد اقصیٰ میں دروازے کتنے، بتائیے مسجد اقصیٰ کے اندر فلاں فلاں ڈیزائن کیسا بنا ہوا ہے، فلاں فلاں محراب کیسی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے سامنے سے حجابات کو، پردوں کو اٹھا دیا، اور میں نے حتیم میں کھڑے کھڑے مسجد اقصیٰ کو دیکھا، اور میں بتاتا رہا اتنے دروازے ہیں، فلاں چیز ایسی ہے، فلاں چیز ایسی ہے، فلاں چیز ایسی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ کی خبر دیتے رہے۔ تو جب یہ پہلا حصہ لوگوں نے مانا جو مسجد اقصیٰ گئے تھے، کہنے لگے کہ واللہ اللہ کی قسم یہ تو بالکل وہی سچی بات کہتے ہیں جس طرح مسجد اقصیٰ ہے۔ اور جو لوگ گئے تھے مشرکین میں سے بھی، انہوں نے بھی گواہی دی کہ جس طریقے کی یہ مسجد اقصیٰ کا ڈیزائن، اس کا اسٹرکچر بیان کر رہے ہیں، مسجد اقصیٰ بعین ہی ایسی ہے۔ تو پتہ کیا لگا؟ اللہ نے ان مشرکین کے منہ سے، ان دشمنوں کے منہ سے یہ کہلوا دیا کہ یہ بات ممکن ہے، یہ بات ہوئی ہے۔ رسول اللہ کو سب کو معلوم تھا کہ حضور اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی یروشلم نہیں گئے، کبھی مسجد اقصیٰ نہیں گئے، پورا مکہ جانتا تھا، لیکن مشرکین اور دشمنوں نے گواہیاں دی کہ جو یہ بات بیان کر رہے ہیں مسجد اقصیٰ بالکل ایسی ہی بنی ہوئی ہے۔ دشمنوں کے منہ سے کہلوا دیا کہ رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہوا ہے، سفر ہوا ہے۔ تو جب پتہ لگا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر پروو ہو گیا دنیا والوں کے لیے، تو آٹومیٹیکلی جب ایک بندہ ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جا سکتا ہے تو دوسری بات خود ہی ثابت ہو جاتی ہے، پھر وہ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر بھی جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل جو ہے میں شب معراج کے درس میں مکہ مسجد میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ پیر کو عشاء کی نماز کے بعد تشریف لائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو مولا علی کی بہن ہیں، ان کے گھر پر آرام کر رہے ہیں، جبرائیل لینے آئے۔ حضور نے مسجد حرام سے سفر کا آغاز کیا، مسجد اقصیٰ پہنچے، اور احادیث کثیرہ میں بات موجود ہے، مسجد اقصیٰ میں پہنچ کر انبیاء علیہ السلام پہلے ہی آپ کے استقبال کے لیے، آپ کے ویلکم کے لیے کھڑے تھے، اور مسجد اقصیٰ میں حضور علیہ السلام امام بنے اور تمام لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، نماز تو بعد میں فرض ہونی ہے، نماز تو ملی نہیں ہے، تو یہ کیا چیز پڑھ رہے ہیں؟
تو مفسرین نے لکھا انہوں نے 2 رکعت شکرانے کے طور پر تحیت المسجد کی ادا کی، اللہ اکبر۔ تو حضور کے پیچھے سارے انبیاء جمع ہیں اور حضور امامت کروا رہے ہیں۔ یہاں اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں۔ انبیاء جو ہیں علیہم السلام اپنی قبور میں حیات ہوتے ہیں اور انہیں سفر کی اجازت بھی ہوتی ہے، جانے آنے کا اختیار بھی ہوتا ہے، کیونکہ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی اپنی وصال کے بعد حیات ہوتا ہے اور وہ جہاں جانا چاہے اللہ کی عطا سے، اللہ کی اجازت سے جا سکتا ہے، جس طرح مسجد اقصی میں تمام انبیاء جمع ہوئے۔ یہاں امامت کروائی، انبیاء سے ملاقات ہوئی، پھر ایک سیڑھی آتی ہے اور اس نورانی سیڑھی پر حضور علیہ السلام آسمان کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، انبیاء علیہ السلام سے ہر اسٹیج پر آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ اور پھر 7ویں آسمان کے بعد ایک بیری کا درخت آتا ہے جس کو سدرہ کہتے ہیں، جبرائیل پیچھے رہ جاتے ہیں، تمام چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور حضور سدرہ سے آگے بڑھتے ہیں، ایک تخت پر سوار ہوتے ہیں، تخت آگے لے کے چل کر حضور علیہ السلام کو آگے لے کر چلتا ہے، تخت بھی پیچھے رہ جاتا ہے، حضور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے انوار ہیں، اللہ کی تجلیات ہیں، اللہ کا نور ہے، اللہ کا جلوہ ہے۔ حجابات کے پردے اٹھتے ہیں، ایک حجاب اٹھتا ہے، دوسرا حجاب اٹھتا ہے، حضور قدم بڑھاتے جاتے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، ادن منی یا احمد، ادن منی یا محمد، اے محمد اور قریب آئیے، اے احمد اور قریب آئیے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے قصیدہ معراجیہ میں لکھا، فرمایا بڑے محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد۔ نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے۔ اللہ اکبر۔ صرف اللہ کا جلوہ ہے اور مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضور کو بار بار میرا رب کہہ رہا ہے اے حبیب قریب آئیے اور قریب آئیے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اے کریم آقا آپ کی شان و عظمت پہ قربان کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی کہ مالک میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں ایک طرف کریم اللہ کو کہا جاتا ہے کہ آپ دیدار نہیں کر سکتے جلوہ جانا کا، جلوہ خدا کا، اور کہیں محبوب مصطفیٰ کی بات ہے، محبوب کبریا کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں کہا جاتا ہے قریب آئیے قریب آئیے۔ اللہ کا دیدار کیا، سورہ بقرہ کی آخری آیات ملیں، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کو 50 نمازیں دی گئیں۔ وہ 50 کے بعد حضرت موسیٰ کا مشورہ ہوا، حضور کا بار بار آنا جانا رہا، 9 بار حضور آئے گئے، 50 سے 5 رہ گئیں۔ اللہ نے فرمایا جو 5ویں پڑھے گا ثواب اسے 50 کا عطا فرمائیں گے۔ اور پھر حضور علیہ السلام مکے میں آئے، اور سب سے پہلے آپ کے اس معراج کی تصدیق کرنے والے آپ کے یار غار ابو بکر، اس تصدیق کی وجہ سے اللہ نے آسمان پر ان کا نام صدیق رکھ دیا۔ اور جبرائیل پیغام لے کر آئے کہ حضور آپ کے اس مبارک سفر کی تصدیق کرنے کی وجہ سے اب انہیں آسمان والے صدیق کہتے ہیں، اور دنیا کے اندر بھی وہ کہلائے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ سفر معراج حضور کو ہوا، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، صلو علیہ بلغ العلا بکمالہ، پہنچے بلندیوں پہ وہ اپنے کمال سے، کشفت دجا بجمالہ، ظلمتیں ختم ہوئی ان کے جمال سے، حسنت جمیع خصالہ، تمام حسن ان کی عادت و اطوار پر قربان ہے، صلو علیہ وآلہ، درود ان پر ہو اور آپ کی آل پر ہو۔ اللہ رب العزت حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت ہمیں عطا فرمائے، اور اس مبارک سفر کے اندر جو برکات حضور نے دیکھی ان برکتوں میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، اور حضور کی شان کو، حضور کو عظمت کو سمجھنے والی عقل سلیم ہمیں عطا کرے، حضور علیہ السلام کے بادبوں میں ہمیں رکھے، حضور علیہ السلام کے بے ادبوں سے، ان کی صحبتوں سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری نسلوں کو تا قیامت رسول اللہ کی پکی سچی غلامی عطا فرمائے، اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے والا عامل بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظیم، وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم، وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم،
ونجنا من النار بالقرآن العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى